بہت ہمت کر کے باتیں کہہ رہا ہوں میں، بات توجہ سے سننا. اللہ اکبر. سنت کے خلاف عمل، سنت کے خلاف عمل، سنت کے خلاف عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں. سنت کے خلاف عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بڑے سے بڑی عبادات میں اور بڑے سے بڑے اعمال میں اور بڑے سے بڑے مجاہدے اور قربانیوں کے اندر اگر خلاف سنت عمل ہو رہا ہے تو وہ مجاہدہ قربانی اللہ کی مدد اور نصرتوں کو ناصل نہیں کرے گا. خلاف سنت ہونا اللہ کے عذاب کو ضرور اتارے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا. عید کی نماز سے پہلے آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے. عید کا دن تھا، عید کی نماز سے پہلے آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں. حضرت علی نے اس کو منع کیا کہ آپ نفل نماز مت پڑھو. تو عام مزاج ہے لوگوں کا کہ جب کسی کو کسی بات پہ ٹوکا جائے تو بجائے یہ کہ سیرت تلاش کرے، سنت تلاش کرے اور تنبیہ کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھے، وہ فوراً اعتراض کرتے ہیں. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فوراً اعتراض کرتے. اس آدمی نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دیں گے؟ نماز پڑھنا تو خیر کا عمل ہے نا، نماز پڑھنا تو عبادت ہے. آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حکیم الصحابہ تھے، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہے. حضرت علی نے بڑا حکیمانہ جواب دیا. حضرت علی فرمانے لگے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں ملے گا، اللہ کے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی پہ عذاب ضرور ملے گا. نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں ملے گا، لیکن آپ کا اس وقت نماز پڑھنا اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اس وقت نماز پڑھنا اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اس طریقے کی خلاف ورزی پہ عذاب ملے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا. کتنی سنتیں؟ 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا. ایک سنت عبادات ہے، عبادات میں سنتوں کا اہتمام کرنا. ایک سنت عادت ہے، اپنی عادتوں میں سنتوں کا اہتمام کرنا. ایک سنت دعوت ہے، اپنی دعوت میں سنتوں کا اہتمام کرنا. 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، سنت عادت میں، سنت عبادات میں اور سنت دعوت میں. 3 قسم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. سنت دعوت کی بہت بڑی سنت دعوت کی بہت بڑی سنت مرکز سے اپنا ربط مضبوط ہونا ہے. میری بات سننا توجہ سے. سنت دعوت میں بہت بڑی سنت مرکز سے اپنا ربط مضبوط ہونا ہے. ارتباط بالمرکزیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، خلفائے راشدین کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس کسی سے ملاقات کرتے آپ اس سے تقاضا کرتے کہ آپ کو مدینہ منورہ آنا ہے. خلفائے راشدین کا معمول تھا کہ جو جماعتیں ملکوں میں، علاقوں میں، ممالک میں روانہ کرتے تھے آپ ان کو اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ وہاں سے لوگوں کو مدینہ منورہ روانہ کرنا. سنت دعوت کی بنیادی سنت ہے کام کرنے والے ہر ساتھی کا براہ راست تعلق اپنے مرکز سے اور اپنے امیر سے ہونا چاہیے. براہ راست. اگر اس سنت کا اہتمام نہیں ہے، اگر اس سنت کا اہتمام نہیں ہے اور کام کرنے والے ساتھیوں کا اپنے مرکز سے تعلق مضبوط نہیں ہے، یاد رکھو کبھی بھی آپس میں اجتماعیت قائم نہیں ہو سکے گی. توجہ سے بات سننا. اگر کام کرنے والے ہر ساتھی کا تعلق براہ راست اپنے مرکز سے مضبوط نہیں ہے تو کبھی بھی آپس میں اجتماعیت قائم نہیں ہو سکے گی. یہ کچھ کہیں گے، یہ کچھ کہیں گے، یہ کچھ کہیں گے، یہ کچھ کہیں گے، اور جب اجتماعیت قائم نہیں ہو سکے گی میرے دوستوں بزرگوں، بڑے سے بڑے مجاہدات
اور بڑی سے بڑی قربانی، بڑے سے بڑا جانی مالی خرچ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرتوں کو نازل نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے۔ ایک مسلمان کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصود ہے، ایک مسلمان کی ضرورت ہے کھانا پینا، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصود ہے دین اور دین کی دعوت۔ اگر مسلمان اپنی ضرورت میں مجتمع نہیں ہے تو برکتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان اپنی ضرورت میں مجتمع نہیں ہے، الگ الگ کھا رہے ہیں، الگ الگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے برکتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان اپنے مقصد میں مجتمع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا نزول کیسے ہوگا؟ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، انا ناکل ولا نشبع، کہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، ہم کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لعلکم تفترقون، ایسا لگتا ہے تم الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے ہو۔ اب اللہ معاف فرمائے، یہ عیسائیت اور حیوانیت مسلمانوں میں اور کام کرنے والوں میں بھی آ رہی ہے۔ یہ عیسائیت اور حیوانیت مسلمانوں میں اور کام کرنے والوں میں بھی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، لعلکم تفترقون، لگتا ہے تم الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بات یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجتمع ہو کر کھایا کرو، مجتمع ہو کر کھایا کرو، جب تک کھانے میں اجتماعیت نہیں ہوگی اللہ کی مدد اور نصرت کا نزول نہیں ہوگا۔ حدیث پہ غور تو کرو، حدیث پر غور تو کرو۔ مسلمان اگر اپنی ضرورت میں مجتمع نہیں ہے، کھانا مسلمان کی ضرورت ہے، مسلمان اگر اپنی ضرورت میں مجتمع نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا نزول نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان اپنے مقصد میں مجتمع نہیں ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت کا نزول کیسے ہوگا؟ کوئی یہ کہہ رہا، کوئی وہ کہہ رہا، کوئی یہ کہہ رہا، کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، کام کرنے والوں کا تعلق اپنے مرکز سے کمزور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے اندر وحدت کلمہ اور وحدت فکر نہیں ہوگی، تمہارے کلمات اور تمہاری فکر اور تمہاری باتیں مجتمع نہیں ہوگی، تم چار بڑی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ حیات الصحابہ جلد ثانی ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، حلال ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے دو امیر ہو۔ لا يحل للمسلمین ان یکون لهم امیران، حلال ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے دو امیر ہو۔ کوئی یہ کہہ رہا، کوئی یہ کہہ رہا، کوئی یہ چلا رہا، کوئی یہ چلا رہا، حلال ہی نہیں ہے مسلمانوں کے۔ اگر وحدت کلمہ نہیں ہے اور وحدت فکر نہیں ہے، بات الگ الگ ہو گئی، فکریں الگ الگ ہو گئی۔ اور وقت صدیق فرماتے ہیں چار بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات، تمہارے درمیان سے سنتیں ختم ہو جائیں، دفن سنن، تمہارے درمیان میں سنتیں ختم ہو جائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اگر نظام الدین کی ہدایات پہ عمل کرنے کا اہتمام نہیں ہوگا، نظام الدین کی ہدایات پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں ہوگا تو کام غیر محسوس طریقے پر ایسا زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا اور کام سے ایسے خالی ہوتے چلے جائیں گے کہ ہمیں شعور و احساس بھی نہیں ہوگا۔ شیطان دھوکے میں رکھے گا بہت کام ہو رہا ہے، حقیقت ہے کام سے خالی ہو جائیں گے۔ ہم جزیرۃ القمر میں تھے، 4 جزیروں پر مجتمع جزیرۃ القمر کہلاتی، غازیجہ، انجوان، مایوت، مویلی، 4 جزیروں پر مجتمع یہ جزیرۃ القمر کہلاتی۔ اللہ اکبر، کسی جزیرے میں 500 مسجد، کسی جزیرے میں 1000 مسجدیں، کسی جزیرے میں کم زیادہ، ہزار مسجدوں میں مشکل سے 5 مسجد میں عمل موجود ہے۔ ہزار مسجدوں میں 500 مسجدوں کے اندر 5 مسجد عمل موجود ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پورے جزیرے کے اندر ماہانہ جوڑ کا کہیں اہتمام نہیں، پورے جزیرے میں ماہانہ جوڑ کہیں نہیں۔ جن مسجدوں میں کام ہے وہاں کام ہے، جن مسجدوں میں کام نہیں ہے وہاں کام نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے سال گزر گیا ہے، 5 مسجدوں میں کام ہے، باقی ساری مسجدیں امن سے خالی ہے، نہ مسجد میں اذان ہے، نہ مسجد میں نماز ہے،
نہ مسجد میں امام ہے، نہ مسجد میں مکتب ہے، نہ مسجد میں کوئی عمل ہے. مسجدیں ایسی ویران پڑی ہوئی ہے جیسے ویران گھر اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے مسجدیں عمل سے ویران. کیا وجہ ہے کہ معنی جوڑ نہیں ہو رہا. ہم سارے جزیرے والوں کو کہنے لگے کہ اگر نظام الدین سے آپ لوگوں کا ارتباط نہیں ہوگا اور نظام الدین سے آپ لوگوں کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کام پورے عالم کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر ان ہدایات پہ ہم سب منشرح اور مجتمع نہیں ہوں گے، ہمارے علاقے دین سے اور دین کی محنت سے ایسے خالی ہوتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اور اگر وہاں کی ہدایات پر عمل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی مدد اور نصرتوں کا نزول ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اجتماع سے 10 دن پہلے ہم جزیرے میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. ہدایت دی گئی تھی کہ تمہارا کام وہاں جا کے بیانات کرنا نہیں ہے، تمہارا کام وہاں جا کے مجلسیں جمانا نہیں ہے، تمہارا کام وہاں جا کے صرف مذاکرات کا اہتمام کرنا نہیں ہے، عملی محنت تمہیں کرنا ہے جزیروں میں. عملی محنت کرنا ہے جزیروں کے اندر. یہ نہیں کہ صرف مذاکرات کرتے ہوئے پھر رہے، عملی محنت کرنا ہے تمہیں. اللہ کی شان. فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے اور ملاقات کرتے کرتے رات میں 11 بجے 12 بجے لوٹتے تھے. نہ کھانا نہ کوئی اور انتظام، جو مل گیا کھا لیا. 10 دن اللہ کے فضل سے محنت. اللہ کی شان. اللہ نے ایسا ماحول پورے جزیرے میں قائم کیا، جس جزیرے سے 3 دن کی جماعت نہیں بنتی تھی، اس جزیرے سے اجتماع سے 4 مہینے کی 6 جماعتیں روانہ ہوئی. حیران ہو گئے لوگ. ایک جماعت دوسرے سال کے کام کر رہی، وہ کہنے لگے کیا بات کر رہے ہیں آپ، 4 مہینے کی جماعت روانہ ہو گئی کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ہم تو 3 مہینے سے یہاں محنت کر رہے ہیں، 3 مہینے سے یہاں محنت کر رہے ہیں، 3 دن کی جماعت بننا مشکل ہے. ہم نے ساری جماعتیں ان کے سامنے گزروائی کہ دیکھو ساری جماعت. جس جزیرے سے 3 دن کی جماعت نہیں بنتی تھی، اس جزیرے سے 4 مہینے کی جماعتیں روانہ. 4 مہینے کی 6 جماعت روانہ ہو گئی. چلے کی 3 جماعتیں روانہ ہو گئی. 20 دن کی 2 جماعت روانہ ہوئی. عشرے کی 10 جماعتیں روانہ ہوئی. ماہ مستورات 2 مہینے کی 1 جماعت روانہ ہو گئی. 6 روزہ کی 12 جماعتیں روانہ ہو گئی. اور 25 آدمی پاسپورٹ کے ساتھ ایک ہی مجلس میں نظام الدین آنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ہی مجلس. کیا بات ہے کہ جو ہدایت دی جا رہی اس پہ عمل کیا جائے. میں تو ایک بات عرض کروں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے اندر اس کا اہتمام نہیں ہوگا، وحدت کلمہ وحدت فکر نہیں ہوگی، 4 بڑی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. آپس میں سنتیں ختم ہو جائیں گی، بدعات آپس میں ظاہر ہو جائے گی، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، اور امت ایسی مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی جس کا حل کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہوگا. سنت دعوت ہے، ارتباط بالمرکز. کام کرنے والے ہر ساتھی کا تعلق براہ راست اپنے مرکز سے ہونا چاہیے. اس سنت پر اہتمام کرنے کا اللہ نے ایسا اثر دیا ہے، اللہ نے ایسا اس میں جاذبیت رکھی ہے، اللہ نے ایسی قوت اس کے اندر رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے مخالف کو موافق بنا دیتے. بڑے سے بڑے مخالف کو موافق بنا دیتے. مڈغاسکر پہنچے ہم، مختلف جماعتیں پہنچی ہوئی تھی. پہلے سے ماحول بنایا گیا تھا کہ نظام الدین جماعت کو ذمہ دار بننے نہیں دینا ہے، فیصل بننے نہیں دینا ہے، ان سے فیصلہ نہیں کروانا ہے. پہلے سے ماحول بنایا گیا. ہم پہنچے وہاں پر. ایک مجلس میں ہمیں مذاکرے کا موقع ملا. جمعہ سے اجتماع شروع ہو رہا تھا، جمعرات کو شب گزاری میں بات کرنے کا موقع ملا. جو ہدایت دی گئی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنا. ہماری بات کی بنیاد تجربات نہیں ہے، ہماری بات کی بنیاد تجربات نہیں ہے. ان کا تجربہ بہت ہے، ان کا تجربہ بہت ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے.
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اصحاب الرائے اعداء للسنن، تجربات والے ہی سنتوں کے دشمن ہیں، تجربات والے سنتوں کے دشمن ہیں۔ دیکھو میرے دوستوں توجہ سے بات سننا، ہمارے بیانات میں جتنے تجربات کے تذکرے ہوں گے، ہمارے مذاکرات میں جتنے تجربات کے تذکرے ہوں گے، اتنا امت ہمارے کام سے دور بھاگے گی اور ہمارے کام سے اطمینان ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے ان کی بنیاد تو تجربات ہے، ان کے تجربات الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہمارے بیانات میں جتنا سیرت کا تذکرہ ہوگا، سنت کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کے عمل کا تذکرہ ہوگا، امت ہماری محنت سے اتنا قریب آئے گی اور ہماری محنت سے اتنا منشرح ہوگی کہ ان کے سارے مذاکرات سیرت اور سنت سے بھرے گے۔ پہلا مذاکرہ جمعرات کی مجلس میں مغرب میں ہوا، ماشاءاللہ قرآن حدیث صحابہ کے نہج کو سامنے رکھ کر مذاکرہ کیا گیا۔ جمعہ کے بعد مشورہ ہونے والا، پہلے سے ہمیں پابند کر دیا گیا کہ آپ کو فیصلہ کرنا نہیں ہے، آپ کو ذمہ دار بننا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سمجھایا، اپنے بڑوں کی باتیں بتائی، لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر لیں کہ فیصل تو کوئی بھی بنے لیکن مشورے کے آداب ہمارے ذمہ رہیں گے۔ فیصل کوئی بھی بنے، مشورے کے آداب ہمارے ذمہ رہیں گے۔ اللہ کی شان، ان لوگوں نے اپنے مشورے سے ایک ایسے آدمی کو جو بظاہر کام پر منشرح نہیں ہے اور جس کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اللہ اکبر، نہج کے اعتبار سے ایسے آدمی کو ذمہ دار بنایا گیا۔ اللہ کی شان، فیصلہ شروع ہوا، اس نے سارا فیصلہ نظام الدین کی جماعت کے حق میں کر دیا، سارا فیصلہ۔ اس کو فیصل بنانے والے حیران ہو گئے کہ اپنا آدمی ادھر کب چلا گیا، یہ تو اپنا آدمی تھا، ادھر کب چلا گیا؟ یا اس کو بتا دیا گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے حق میں فیصلہ کرے۔ حیران ہو گیا وہ۔ ساری اہم مجلسیں سب نظام الدین کی جماعت کے حوالے، کارگزاری کی مجلس ان کی اس جماعت کے حوالے، مقامی اعمال کی مجلس اس جماعت کے حوالے، مقام علماء سے بات کرنا نظام الدین کی جماعت، مستورات کی بات نظام الدین کی جماعت کے روانگی کی بات نظام الدین کی جماعت، پورا اجتماع سارا کا سارا نظام الدین کے حوالے کر دیا، ایک دو عمومی مجلسیں دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اب لوگوں کو بڑی حیرت، میں نے کہا دیکھو اللہ کی قدرت ہے، میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید حضرت کے ساتھ ہے، اس کی کھلی کرامت ہے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فیصل بنے بغیر ایسا فیصلہ کرا دیا جو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کر سکتے تھے نا، ہمیں تو رعایت کرنا پڑتی، ایک مجلس اپنی تو ایک مجلس ان کی، ایک مجلس ان کی تو ایک مجلس ہماری، کہ اللہ کی شان ہے، نظام الدین کی اطاعت کی برکت یہ ہے، حضرت کی ہدایت پہ عمل کرنے کی ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے آدمی سے فیصلہ کروا دیا جس کو بظاہر لوگ اپنا آدمی نہیں سمجھتے تھے، وہ سارا فیصلہ اس نے نظام الدین کے حق میں کیا، اور بعد میں ہم سے کہنے لگا معاف کرنا بھائی، ان لوگوں کا اصرار تھا، ورنہ آپ کے سامنے مجھے فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کی شان، دونوں جگہوں کا اجتماع ایسا نورانی، ایسا مبارک، دونوں دن اجتماع کی راتیں، پوری رات لوگ ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، احو و بکا میں، دعاؤں کے اندر اور اللہ سے آوازاری کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تہجد سے 1 گھنٹہ پہلے پورے اجتماع گاہ میں ایک آدمی بھی سوتا ہوا پڑا نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے پورا اجتماع دعاؤں میں، تلاوت میں، اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے ایسا مجمع کو منشرح کیا، وہاں کے بڑے بڑے علماء جو جدہ میں رہتے ہیں، مصر میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، اجتماع کی نسبت پر وہ سب کے سب حاضر ہو گئے۔ دعا سے پہلے کچھ کلمات کہنا ان کا معمول ہے، مجھ سے کہنے لگے دعا سے پہلے ہمارے علماء کرام ہیں، کچھ کلمات کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھڑے ہو کر ایسی مبارک بات پیش کی کہ ہم نے آپ کے مذاکرات سنے، آپ کے بیانات سنے۔ عجیب بات ہے، آپ کے مذاکرات کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، آپ کے مذاکرات کی بنیاد سیرت و سنت ہے۔ ہمارے حضرت تو ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ایسا انہیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا نام لے کر
اور میری طرف منسوب کر کے آپ یہ باتیں بیان مت کرو. آپ قرآن حدیث کو بنیاد بنا کے بات بیان کرو. میری طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ میرا نام کیوں لیتے آپ؟ قرآن کو بنیاد بناؤ, احادیث کو بنیاد بناؤ, صحابہ کو بنیاد بناؤ, انبیاء کو بنیاد بناؤ. ایسے علماء منشرے ہوئے ہیں. پہلی صف میں دعا سے پہلے پہلی صف پوری علماء سے بھری ہوئی تھی اور دعا میں دھاڑے مار مار کے علماء رو رہے تھے اور کہنے لگے ہم سب کے سب نظام الدین آنے کی علامت, ہم سب کے سب نظام الدین آنے کے لیے تیار ہیں. میرے دوستوں میں تو ایک بات عرض کروں, 3 اعتبار سے سنتوں کا حق یا بننا ہے. ایک سنت دعوت ہے, ایک سنت دعوت ہے, ایک سنت عادت ہے, ایک سنت عبادات ہے. 3 اعتبار سے سنتوں کو بڑھانا ہے اور اپنی پوری زندگی سنت والی بنانا ہے. اپنی پوری زندگی. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, اگر کسی جگہ مسلمان کو سنت پہ عمل کرنے کا موقع نہ ملے, میری بات سننا توجہ سے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, ہم ایسے اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں, ہم سنت لباس پہن نہیں سکتے. ہم ایسے کمپنی میں کام کرتے ہیں, ہم سنت چہرہ رکھ نہیں سکتے ہیں. ہم فلاں ادارے کے اندر ملازم ہیں, ہم سنت کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں. توجہ سے بات سننا پیارے بھائیوں, اگر 3 شرطوں کا اہتمام نہیں ہوگا, ہم سنت کے چھوڑنے میں اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں بلکہ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. 3 شرطیں لکھی علماء. کسی ادارے کی وجہ سے, کسی کلب کی وجہ سے, کسی ماحول کی وجہ سے اگر مسلمان سنت لباس پر, سنت ظاہری سنتوں کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے, 3 شرطوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے, ورنہ مسلمان اس کے بغیر اللہ کے نزدیک سنت کے چھوڑنے میں معذور نہیں ہوگا بلکہ سنت کے چھوڑنے میں مجرم ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے, سب سے پہلا سوال یہ ہے, آپ نے سنت پہ عمل کرنے کے لیے اس ادارے اور کلب میں کیا کوشش آپ نے کی؟ یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہم ملازم ہیں, کیا کریں, ہم اس سنت کا اہتمام نہیں کر سکتے, ہم اس ادارے میں ہیں, ہم اس سنت کا اہتمام نہیں کر سکتے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سنت پر عمل کرنے میں کیا کوشش کی ہے. میں آپ سے بہت عاجزانہ یہ بات کہہ رہا ہوں, میں بہت عاجزانہ. گناہوں سے توبہ کی توفیق کا نہ ملنا, میری بات سننا, گناہوں سے توبہ کی توفیق کا نہ ملنا اور ہر ماحول میں سنت پر عمل کرنے میں مسلمان کے اندر جرأت کا نہ ہونا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان سنت کے چھوڑنے میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجبور. اجی ہم کیا کریں, یہ گناہ تم چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں, ہم مجبور ہیں. اس سنت پہ تو ہم عمل ہی نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, جو لوگ گناہوں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں, اللہ انہوں گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں, اور جو سنتوں کے چھوڑ دینے میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہر ماحول میں ان کو سنت پر عمل کرنے کی قوت اور جرأت کبھی عطا نہیں کرتے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے میں, آپ نے اس ماحول میں سنت پر عمل کرنے کی کیا کوشش کی. دوسری شرط یہ ہے کہ سنت چھوڑنے کا ایسا غم اور ایسا افسوس دل میں ہونا چاہیے, ایسا غم اور ایسا افسوس دل میں ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ خلاف سنت جو لباس پہنا ہے اس کے پہننے پر ایسی تکلیف ہونی چاہیے کہ اس ماحول سے نکلتے ہی اس لباس کو ایسا پھینکے اپنے بدن سے, اس لباس کو ایسا پھینکے اپنے بدن سے جیسے کوئی زہریلا جانور, کوئی جان لینے والا جانور بدن سے لپٹ جائے, چمٹ جائے. آپ بتاؤ, جیسے اس کا احساس ہوگا آدمی اپنے بدن سے اس کو کتنی قوت سے نکالے گا. اس ماحول سے نکلتے ہی اس خلاف سنت لباس کو اپنے بدن سے ایسے پھینک دے ہوئے. اگر اس سنت ان 3 شرطوں کا اہتمام نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے, سمجھ لو کہ مسلمان کا دل کفر کی طرف مائل ہو چکا ہے. اگر ان 3 سنتوں کا اہتمام نہیں, اگر ان 3 شرطوں کا اہتمام نہیں تو سمجھ لو مسلمان کا دل کفر کی طرف مائل ہو چکا ہے. جی ہاں, کفر کا خلاصہ صرف غیروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کفر کا خلاصہ صرف غیروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے, تماثیل اور اصنام کے سامنے جھکنا یہ کفر کا خلاصہ نہیں ہے, بلکہ اپنے ضروریات میں, اپنی عادتوں میں غیروں کے طریقوں پہ چلنا یہ بھی کفر کی طرف میلان ہو چکا ہے. سنت دعوت کی بہت بڑی سنت
नफर और खुरूज है। सुन्नत दावत की बहुत बड़ी सुन्नत नफर और खुरूज है। अगर अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में नफर और खुरूज का एहतमाम नहीं है, अपने मकाम पर रहकर बड़ी से बड़ी इबादत करके, बड़े से बड़े मुजाहिदात करके, बड़ी से बड़ी कुर्बानियों का एहतमाम करके अपने मकाम पर रहने वाले अल्लाह तबारक ताला के यहाँ अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। अल्लाह का साफ फैसला है, ला यस्तविल काइदुल मुमिनीन गैर उलिद दरर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह फरमा रहे हैं मदीना मुनव्वरा में रहने वाले, कहाँ रहने वाले? मदीना मुनव्वरा में रहने वाले, मदीना मुनव्वरा में रहने वाले और बड़े से बड़े अमाल का एहतमाम करने वाले, अल्लाह फरमाने अल्लाह के नजदीक ये कभी भी अल्लाह तबारक ताला के नजदीक अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के बराबर कभी नहीं हो सकते। सुन्नत दावत नफर और खुरूज है। जो जिम्मेदार काम करने वाला जो साथी अगर नफर और खुरूज का एहतमाम नहीं कर रहा है, अपने सारे मकामी अमाल की पाबंदी कर रहा हो, अच्छी तरह समझ ले वो दावत के एतबार से धोखे में पड़ा हुआ है, वो हकीकी दाई नहीं है और हकीकत के एतबार से दावत में नहीं है। दावत का कोई तसव्वुर ही नहीं है नफर और खुरूज के बगैर, दावत का कोई तसव्वुर ही नहीं है नफर और खुरूज के बगैर। इसलिए मेरा दोस्तों बुजुर्गों, जान और माल जिंदगी अल्लाह के दिन की अमानत है। जान और माल जिंदगी अल्लाह के दिन की अमानत है। इसका तकाजा यह है कि इस जान और माल जिंदगी को लेकर फिरे अल्लाह के रास्ते में। दो बुनियादी सुन्नत है नफर और खुरूज की, दो बुनियादी सुन्नत है नफर और खुरूज की, इर्तिदाद और जहालत। दो बुनियादी सुन्नत, अगर इर्तिदाद और जहालत के इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में हमारा अमला फिर रहा है, इर्तिदाद और जहालत के इलाकों को छोड़कर हमारा अमला दूसरे इलाकों में फिर रहा है, सारे अमला ये समझ दे हमारा ये नफर और खुरूज खिलाफ सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप जमातें कहाँ रवाना करते थे? इर्तिदाद के इलाके। जमातें कहाँ रवाना करते थे? जहालत के इलाके में। तबरानी शरीफ की रिवायत है, अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े उलमा में, अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े उलमा में, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर इब्न यासिर को कूफा रवाना फरमाया तो कूफा वालों को मुतवज्जे किया और यह फरमाया कि मैं तुम्हारे पास अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अम्मार इब्न यासिर को भेज रहा हूँ, हुमा मिन नुजबाई अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बड़े उलमा में इनका शुमार है, इतने बड़े आलिम है। और जमात कहाँ रवाना हो रही है? ऐसे जहालत के इलाके में इतने बड़े आलिम है और जमात कहाँ रवाना हो रही है? ऐसे जहालत के इलाके में। खुद फरमाते हैं बातनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हय्य मिन कैस वअल्लिमु शराइल इस्लाम फज़हबतु इलैहिम फवजदतुहुम कअन्नुहुम इब्लिल वहशिय्या लैसा लहुम हम्मुन इल्ला शातुन व बईर। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे बंजर इलाके में और ऐसे जहालत के इलाके की तरफ रवाना फरमाया था कि जिनकी जिंदगियां बिदके हुए ऊंटों की तरह होती है, उनकी जिंदगी का मकसूद ही गाय और बैल और बकरी, इसके सिवा इनकी जिंदगी का कोई काम ही नहीं था। इतने बड़े आलिम हैं और कहाँ रवाना किए जा रहे हैं? जहालत के इलाके की तरफ। बड़े बड़े उलमा कहाँ रवाना किए जा रहे हैं? इर्तिदाद के इलाकों की तरफ। अल्लाह अकबर। हम जज़ीरतुल क़मर के अंदर थे, लोगों ने बताया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके लड़के मोहम्मद इब्न उस्मान यहाँ पर आए गए जज़ीरतुल क़मर के अंदर। हम उनके कब्र पे तशरीफ ले, उनकी हमारी जमात गई दुआ के लिए। मैं अपने साथियों कहने लगा देखो कितनी हैरत की बात है, हम लोग प्लेन का सफर करके आके थक गए हैं, घबरा गए। जमीन और पानी बिल्कुल ऐसा मिला हुआ, पानी खत्म होते ही जमीन शुरू होती। अल्लाह की शान, पायलट को जरा सा शुबह हो गया, जमीन शुरू होने से पहले उसने प्लेन नीचे कर दिया। जमीन शुरू होने उसने प्लेन नीचे किया। वो तो अल्लाह की शान, उसको अंदाजा हुआ कि अभी जमीन शुरू नहीं हुई है, तो उसने यूं अचानक उठाया, यूं ऐसे ऐसे उछले लोग, जैसे कि ऐसे जोर से उछले, ऐसा चीख को पुकार प्लेन, ऐसा चीख को पुकार।
اللہ کی شان اس کو اندازہ ہوا کہ ابھی زمین شروع نہیں ہوئی ہے. جب اس نے اٹھایا تو لوگوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اور جب زمین پہ پہنچے میں کہنے لگا دیکھو اپنے ساتھیوں سے دیکھو تو صحیح, پلین کا سفر کر کے اتنا تک رہی ہیں, صحابہ کشتیوں کا سفر کر کے کیسے پہنچے ہوں؟ ایسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, اللہ اکبر, ایسے ٹھاٹے مارتے ہوا سمندر, اور سمندر کو پار کر کے نوجوان صحابہ محترم محمد ابن عثمان انتہائی بیماری کی حالت میں جزیرۃ القمر پہنچے ہیں اور پہنچتے ہی ان کی وفات ہو گئی. بیماری کی حالت میں سمندر کا سفر 12 گھنٹے کے سمندر کا سفر ہم نے کیا. غازیجہ میں پلین اترا, انجوان میں اجتماع, تو کہنے لگے بھائی کشتی سے سفر کرنا. چلو بھائی بیٹھ گئے. جو لوگ کشتی کا سفر کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ سب یہاں پر ہوتا ہے, تو فوراً اپنے بستر لگا کر سو گئے. ہماری جماعت یوں بیٹھی ہوئی ہے, کسی نے رہبری کی نہیں, اور ایک آدمی ہاتھ میں کالی پلاسٹک لے کر گٹھا لے کر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں سمجھے نہیں کیا ہو رہا ہے. اور جب کشتی چلی اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوئے موجے اور جو تھپڑے لگے ہیں تو ادھر وہ الٹی کر رہا, وہ ادھر الٹی کرتا, اس کو چکر آ جاتا, ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بوڑھا چلتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو اتنی بہترین کشتی میں سفر کر کے ہم ایسے تھک رہے ہیں. صحابہ بیماری کی حالت میں نوجوان صحابی ہاتھوں سے کشتی چلا کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ان کے دلوں کے اندر موجود ہے. ایسے جزیرے کے اندر پہنچے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, اگر ہم راحت اور سہولت کے علاقوں میں اپنے اوقات لگائیں گے, راحت اور سہولت کے علاقوں میں اپنے اوقات لگائیں گے, مجاہدے اور قربانیوں کے علاقے کو چھوڑ کر, ارتداد اور جہالت کے علاقوں کو چھوڑ کر ہم لوگ اپنے اوقات لگائیں گے, پیارے بھائیوں, ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ایک بات مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے پوری قوت سے نظام الدین سے چلائی جا رہی ہے, پوری قوت سے نظام الدین سے چلائی جا رہی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 مہینے سے کم کی تشکیل مت کرنا. پچھلے سیمائی کے اندر حضرت کہنے لگے میں پوری دنیا کے ملکوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں پوری دنیا کے ممالک کے لیے کہہ رہا ہوں, میں چلے کی تشکیل اپنے ممبروں سے بند کرو. پوری دنیا کے ممالک کے لیے کہہ رہا ہوں, میں چلے کی تشکیل اپنے ممبروں سے بند کرو. پوری دنیا والوں کے لیے کہا جا رہا ہے. جس بات سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے پیارے بھائیوں, اس کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب تک ہر مسلمان سالانہ 4 مہینہ اپنی زندگی کا جز نہیں بنائے گا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان کا ذائقہ بھی حاصل نہیں ہوگا. بولو بھائی, ذائقہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ابھی عشاء کے بعد کھانا کھاؤ گے نا, عشاء کے بعد کھانا کھائیں گے, ڈبہ بھرا ہوا ہے, دیگ بھری ہوئی ہے, ذائقہ معلوم کرنا ہے آپ کو, قورمہ کیسا ہے اور بریانی کیسی ہے, تو کیا کریں گے؟ پیالی بھر کے سالن پئیں گے. کیا کریں گے بولو سے؟ ایک قطرہ لیں گے, ایک قطرہ لیں گے اور پوری ڈیکچی کا فیصلہ کر دیں گے. ایک قطرے سے ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے. اب مولانا الیاس صاحب کا جملہ سنیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سالانہ 4 مہینہ اگر اپنی زندگی کا جز نہیں بناؤ گے ایمان کا ذائقہ حاصل نہیں ہوگا. جب ایمان کا ذائقہ سالانہ 4 ماہ لگائے بغیر حاصل نہیں ہوگا تو ایمان کا کمال کیسے حاصل ہوگا؟ اور جب سالانہ 4 ماہ لگا کر ایمان کا ذائقہ حاصل ہو رہا ہے, اگر ہم سالانہ 4 مہینہ لگانے کا اہتمام نہیں کریں گے تو ایمان کا ذائقہ بھی حاصل نہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, سارا مجمع استغفار اور توبہ کریں. اپنے حلقوں سے, اپنے ممبروں سے, اپنے اجتماعات سے, اپنے مذاکرات سے چلوں کی تشکیل ختم کریں. چلے کی تشکیل نظام الدین سے ممانعت کے بعد چلوں کی تشکیل کرنا خیانت ہے. چلے کی کوئی تشکیل نہیں ہے, چلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہاں قبول کر لیں گے, قبول کر لیں گے, ہم تو بات رکھیں گے 4 مہینے کی. پھر کوئی چلہ دے گا, چلہ بھی قبول کر لیں گے. کوئی 20 دن دے گا, 20 دن قبول کر لیں گے. کوئی کہے گا میں 1 گھنٹے کے لیے تیار ہوں, 1 گھنٹہ بھی قبول کر لیں گے. قبول کرنے کی بات الگ ہے, لیکن مطالبہ کس کا ہے؟ 4 مہینے کا. بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اب تو سارا مجمع صحابہ کی ترتیب پر آ جائے. سالانہ 6 مہینے کی بات کرو, 4 مہینہ نفر و خروج کے اور 2 مہینہ نظام الدین کے. ہمت کر کے بتاؤ, تاریخ کے ساتھ
سالانہ 4 مہینے کے لیے اپنے ناموں کو ظاہر کرو, سالانہ 6 مہینہ, 4 مہینہ نفر و خروج کے اور 2 مہینہ نظام الدین کے ہمت کر کے فرمائے میں تیار ہوں. جن لوگوں کا بار بار 4 ماہ لگے ہوئے ہیں 5 مہینے کے لیے بیرون کے لیے فرمائے. ہمارے علماء کرام سالانہ سال کے لیے, پہلے سال کے لیے, دوسرے سال کے لیے, تیسرے سال کے لیے ہمت کر کے فرمائیں کہ میں تیار ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں احیاء دین کے لیے, اقامت دین کے لیے. کھڑا ہو کے فرمائیں جلدی سے.